اللہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عائشہ مجاہد سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 43ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ صاحب سمو امیر نے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کی، جو کل شیرٹن دوحہ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر نے صاحب سمو امیر کی جانب سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر قابض اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش ہے مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 43ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ایک وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر ریاض چینی خلیجی سربراہی اجلاس برائے تعاون اور ترقی اور ریاض چینی عرب سربراہی اجلاس برائے تعاون اور ترقی میں بھی شرکت کریں گے۔ صاحب سمو امیر نے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کی، جو کل شیرٹن دوحہ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے دفنا پارک میں ایوارڈ یادگار کے 6ٹی ایڈیشن کے نقاب کشائی کی۔ ایوارڈ کی تقریب میں روانڈا کے صدر پال کاگامے، فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو، اقوام متحدہ کے دفتر کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ویانا میں اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کی روک تھام کے دفتر UNODC کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر غادہ فتحیہ بلی، ایوارڈ یافتہ افراد کا انتخاب کرنے والی سپریم کمیٹی اور مشاورتی کونسل کے ممبران اور ایوارڈ میں مہارت رکھنے والی متعدد بین الاقوامی شخصیات وہاں موجود تھیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شیوخ کابینہ کے وزراء، قطر میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، سینئر سرکاری حکام اور معزز مہمانوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کاگامے نے صاحب سمو امیر کی جانب سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب کے دوران روانڈا کے صدر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی شاندار کامیابی پر ریاست قطر اور اس کے عوام کو مبارکباد دی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل ایوارڈ کے 6ٹے ایڈیشن کے کامیاب امیدواروں کو اعزازات سے نوازا۔ ان میں برطانیہ سے ڈاکٹر ولیم ایلیگبی اور اٹلی سے ڈاکٹر ایرنسٹو ساوونا نے اکیڈمک ریسرچ اور ایجوکیشن مواد کے ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ جمہوریہ لبنان کی انسداد بدعنوانی کی یوتھ فاؤنڈیشن، جمہوریہ انڈونیشیا کی انسداد بدعنوانی کی یونٹی فاؤنڈیشن نے یوتھ کی جدت کے ایوارڈ حاصل کیے۔ صاحب سمو امیر نے زمبابوے کے ہوپ ویل شینونو کو تحقیقاتی صحافت ایوارڈ عطا کیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ڈاکٹر لیزا ایکھیل کو اسپورٹس کو بدعنوانی سے بچانے اور جمہوریہ کینیا کے جان گیتھونگو کو لائف ٹائم اچیومنٹ اور امتیازی اچیومنٹس کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ قانون کی حکمرانی اور انسداد بدعنوانی مرکز کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن فتیس المری نے کہا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ کو دہائیوں سے نظر انداز کیا گیا ہے، جب تک کہ صاحب سمو امیر نے اس خطرناک مسئلے سے نمٹنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ایوارڈ کی اہمیت اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اس کے بین الاقوامی کردار کی اہمیت پر زور دیا۔
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل شیرٹن دوحہ ہوٹل میں شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل ایوارڈ فار ایکسلنس سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کے متعدد اراکین نے ایوارڈ کے 6 ایڈیشن کی تقریب کے موقع پر ملاقات کی۔ ان میں تیونس کے سابق صدر اور ایوارڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ڈاکٹر محمد منصف المرزوقی، اردن کے سابق وزیر اعظم اون الخاساوین، امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل مائیکل مکاسے، جمہوریہ گیمبیا کے وزیر خارجہ مامادو ٹانگارا شامل ہیں۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کے علاوہ ایوارڈ سے متعلق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل وزیر ثقافت شیخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی نے کینوس پر دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ کا افتتاح کیا، جسے مصور عماد صالحی نے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے کے علاوہ کئی معزز شخصیات، فنکاروں اور میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں تیار کیا۔ دی اسٹوری آف اے بال نامی اس پینٹنگ نے گینیز بکس آف ریکارڈ میں ایک نیا مقام حاصل کیا ہے۔ اس تخلیقی پینٹنگ کو، جو 9652 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، گینیز بک میں داخل ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 9652 مربع میٹر کا رقبہ فٹ بال کے میدان کے برابر ہوتا ہے۔ اس پینٹنگ میں سن 1930 میں فیفا کے آغاز سے لے کر فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 تک ورلڈ کپ کی تاریخ، علامتوں اور کرداروں کا پتہ چلتا ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر ثقافت شیخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ وزارت ثقافت تخلیق کاروں کے کاموں کو اجاگر کرنے اور فن سے متعلق ممتاز کاموں کو سپورٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر انصاف مسعود بن محمد الامیری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عرب جمہوریہ مصر کے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے محکمے کے سربراہ کونسلر احمد سعید خلیل نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جنگ میں قانونی تعاون کو مضبوط بنانے اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی مہارت اور کامیاب تجربات کے تبادلے پر غور و خوض کیا گیا۔ قطر میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر عمر الشربینی نے بھی اس ملاقات میں شرکت کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے معاون خصوصی ایگور لیویٹن اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے کل سلال محمد میں درب السعی کا دورہ کیا۔ وزیر ثقافت شیخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے قطر کے قومی دن کے موقع پر درب السعی میں منعقد ہونے والے ورثے اور ثقافت سے متعلق ترتیب دیے گئے پروگراموں کا جائزہ لیا۔ قطر کا قومی دن ہر سال 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا سلوگن ہے، ہمارا اتحاد ہماری طاقت کا ذریعہ ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹرز کے پہلے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی گورنمنٹ کمیونیکیشن آفس GCO کے ڈائریکٹر شیخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثانی نے کی۔ ریاض میں سعودی سینٹر فار گورنمنٹ کمیونیکیشن کے زیر اہتمام اس اجلاس میں خلیج، عرب، اسلامی اور عالمی مواقعوں پر مواصلاتی عمل کو بڑھانے، مشترکہ تقریبات کی فہرستوں کا تعین، تربیت سے متعلق مشترکہ تعاون کو فعال کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر قابض اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 3 فلسطینی شہید اور دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ قطر نے اس حملے کو اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف اس کے مسلسل اور منظم جرائم کی توسیع اور بین الاقوامی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے نتیجے میں وہاں کی بدترین صورتحال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کو روکنے اور فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔
قطر جمناسٹکس فیڈریشن کے صدر اور بین الاقوامی جمناسٹکس فیڈریشن FIG کے اول نائب صدر علی الحتمی نے تکنیکی، انتظامی اور عوامی سطح پر فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے انعقاد میں قطر کی شاندار کامیابی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ قطر نے اس ضمن میں اپنی اہلیت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا ایک ماڈل پیش کیا ہے جس کی ورلڈ کپ کے موجودہ ایڈیشن سے تصدیق ہوتی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں الحتمی نے ان کوششوں کو سراہا ہے جو قطر نے ٹورنامنٹ کی میزبانی کی بید جیتنے کے بعد شروع کی، جسے پوری دنیا کی طرف سے داد و تحسین حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ٹورنامنٹ مسلمانوں کے تئیں مغربی تصورات اور تاثرات کو تبدیل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے تحت آج کوارٹر فائنلز میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 6 بجے شام کروئیشیا اور برازیل کی ٹیموں کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا میچ رات 10 بجے نیدرلینڈز اور ارجنٹینا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کوارٹر فائنلز میں کل ہفتے کے روز بھی 2 میچز ہوں گے۔ پہلا میچ شام 6 بجے مراکش اور پرتگال کی ٹیموں کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا میچ رات 10 بجے انگلینڈ اور فرانس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قطر نے سن 2025 میں ہونے والے ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے 59ویں ایڈیشن کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس کا فیصلہ انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈریشن ITF کی جنرل اسمبلی کے 3 روزہ اجلاس کے دوران کیا گیا، جو اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہوا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ قطر نے سن 2004 کے ایڈیشن کے بعد ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کی میزبانی حاصل کی ہے۔ اختتام سے قبل اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 43ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ صاحب سمو امیر نے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کی، جو کل شیٹن دوحہ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر نے صاحب سمو امیر کی جانب سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر قابض اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب محمود احمد، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور امل بواکی 1QL کا مارکیٹنگ آفیسر، اور اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن ورکرز، بائک رائڈر، لیموزین، ان سب کو امیڈیٹلی ابھی جاب اویلیبل ہیں اپنے کمپنی میں۔ اگر کوئی بھی اس کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی ہائر کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کو امیڈیٹلی لے رہے ہیں۔ جو بھی الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو امیڈیٹلی جاب دے سکتے ہیں۔ اور سارے ڈیٹیلز جو ہے نا اپنے یوٹیوب میں اور فیس بک، سارے سوشل میڈیا پہ میں دے دوں گا، اور وہاں سے کانٹیکٹ کر کے ہم اپنے آفس میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی انٹرویو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اسی طرح سے آپ کا انٹرویو لے کے جو بھی آپ کو کام آتا ہے وہ کام دیکھ کے ہم وہ کام آپ کو ارینج کر کے دیں گے۔ اور سب سے زیادہ آپ الیکٹریشین اور پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں امیڈیٹلی لے رہے ہیں، اور ہم اپنے بائک رائڈر کا بھی وہ بھی لے رہے ہیں اور لیموزین میں بھی لے رہے ہیں، اور دوسرے کام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کام آپ کو پریزنٹلی نہیں ہے تو اور آگے چل کے ہم وہ کام آپ کو دلا سکتے ہیں، آپ کسی بھی وغیرہ جمع کر کے جا سکتے ہیں۔